الرحمن الرحیم. آپ سب کو 3 کی جانب سے سلام. ناظرین 10 ستمبر کی رات تھی جب علی امین گنڈا پور کو 8 گھنٹوں کے لیے کہیں رہنا پڑا. 8 گھنٹے گزار کے وہ 10 ستمبر کی رات کو صبح 3 بجے واپس آئے اور پشاور گئے, اور اس کے بعد تقریباً 14 روز گزر گئے اور ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈا پور کی ایک بڑی اہم ملاقات عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے, اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان نے علی امین گنڈا پور پر کافی برہمی کا اظہار کیا ہے. یہ کہانی کیا ہے, کیا آخر عمران خان نے ان کو کہا ہے, اور کچھ ٹاسک ہیں جو عمران خان نے ان کو دیے ہیں, اور اب یہ جو ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال پاکستان تحریک انصاف جس طرف بات کر رہی ہے, جو عمران خان بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے اسٹریٹجیز کیا ہو رہی ہیں, تو یہ بھی آج علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. اور اس کے بعد خیبر پختونخوا ہاؤس میں تقریباً 5 گھنٹے ایک اہم اجلاس جاری رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ولاگ کیا اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, لیکن اب کچھ اہم معلومات رضوان بھائی اور زبیر بھائی لے کر آئے ہیں, ان سے ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ہی لاہور میں ایک بڑی لڑائی ہوئی ہے حماد اظہر کی, وہ کیا معاملہ ہے, وہ لڑائی ہوئی کیوں ہے, وہ کون کون اس پہ شامل تھا, اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. اور ساتھ میں بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی خبر ہے زبیر بھائی کے ساتھ, وہ بھی ہم اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. رضوان بھائی کون آپ میں سے پہلے بتائے گا, کیونکہ یہ علی امین گنڈا پور والی خبر جو ہے نا, اس پر ذرا تھوڑا سا روشن ڈالے. ایک دوسرے وال مسکراؤ نا دیکھ کے, میرے وال خبر ایسی ہے کہ ان کے پاس بھی وہ خبر ان کے سورس نے دی ہے اور میرے پاس بھی وہ خبر جو ہے نا وہ آئی ہے, تو ہمیں ایک پیراگراف آپ بتا دیں, ایک پیراگراف. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے, جیسے آج ہوا جٹ صاحب نے کسی اپنی چڑیل کو کال ملائی ہوئی تھی, بلکہ میں نے اپنے کسی بھوت کو کال ملائی ہوئی تھی, تو وہ بیچ میں جو ہے نا وہ جٹ صاحب نے بھی ان کو فون نے آپ کو بتایا کہ جٹ صاحب کی کال کر رہے ہیں, آپ کے پارٹنر جٹ صاحب کی کال آئی ہوئی, میں کہا جٹ صاحب بند کرے میں کچھ لے لیتا ہوں. تو یہاں بھی یہی ہوا. اچھا, تو علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات یہ ہوئی ہے, اور یہ ملاقات جب ان کے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا اس دوران جب وہ لاپتہ ہو گئے تھے تقریباً 7-8 گھنٹے, وہ کہیں اسلام آباد میں اور کہیں آگے پیچھے ان کو اٹھا لیا گیا تھا مبینہ طور پر. تو اس کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ. تو خان صاحب کو انہوں نے بریفنگ بھی دی, اور پھر ایک اس دوران 8 ستمبر کا جلسہ بھی ہوا, اور پھر یہ لاہور والا جلسہ بھی ہوا. تو عمران خان نے ان کو کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ آپ نے فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے. اس بات پہ برہمی کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ تم پہنچ ہی نہیں سکے, اس بار اگر نہ پہنچے تو پھر صورتحال جو ہے نا وہ مختلف ہو سکتی ہے. تو کیونکہ عمران خان نے یہ واضح کہہ دیا کہ عوام سب سمجھتی ہے, اور عوام کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں دیر سے پہنچا, میں تاخیر سے پہنچا, تو یہ سارے حربے ان کو پتہ ہیں. اور خان صاحب نے اس گفتگو کے دوران شیر افضل مروت کا بھی ذکر کیا, اور ساتھ میں ان کو کہا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ بیماریاں بھی لگ گئی ہیں, تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ عوام بڑی سمجھدار ہے, عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ کون اس وقت جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرے گا, اور کون جو ہے خود کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, میں دیر ہو گیا, کسی کو بیماری لگ گئی, کوئی کیا بہانے بنا رہا ہے. تو خان صاحب نے بڑی کیٹیگوری کے لیے یہ بات کی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے پنڈی میں جلسے میں بھی, اسلام آباد کے جلسے میں بھی نہیں پہنچ سکے, لاہور جلسے میں بھی یہی ہوا, تو آپ کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, اور واقعی ورکرز جو ہے نا وہ سوال اٹھا رہے تھے. لاہور جلسے میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کیوں نہیں آیا, اور حالانکہ لوگ سننا نہیں چاہتے کہ علی امین گنڈا پور کیا کہیں گے, کیا تقریر کریں گے, لیکن ایک ضد ہے نا لوگوں کی کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور لیڈ کریں گے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لیڈ کرے اور آ کر تقریر کرے. پھر لوگوں کی یہ ضد بھی تھی کہ لوگ کہتے, جو حکومت تھی مسلم لیگ نون, وہ یہ کہتی تھی کہ یہ اٹک کا پل کراس نہیں کر پائیں گے, تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم پہنچ گئے ہیں, اب علی امین آئے اور یہاں پر ایڈریس کرے, تاکہ وہ صرف اٹک کا پل کراس نہیں کرتا تھا, وہ لاہور پہنچنا تھا. نہیں پہنچا تو تھا وہ آخر میں. دیکھیں یہ آخر میں جلسے کا ٹائم ختم ہو گیا یار, پھر علی امین گنڈا پور کی تقریر ہوئی نہیں, وہ وہیں پر کھڑے ہو کے انہوں نے میرے خیال میں شکریہ ادا کیا. مقصد تو وہی تھا کہ جو اسلام آباد جلسے میں تقریر علی امین گنڈا پور کی گئی تھی, وہ امپیکٹ بنا نا اس کا, تو وہ تقریر روکنا مقصد تھا. تو مریم نواز یا حکومت یا جنہوں نے رکوانا تھا وہ تو کامیاب ہو گئے. تو علی امین گنڈا پور نہ پہنچ کر انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے جو ڈائی ہارڈ فینس تھے وہ مایوس تھے. ہم نے بہت زیادہ لوگوں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جلسہ تو بہت بڑا ہو گیا, لیکن ورکر کہہ رہے تھے کہ نہیں. ہر کوئی پوچھ رہا تھا علی امین گنڈا پور کدھر ہے, وہ مزہ نہیں آیا, کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور آئیں گے, وہ وہی خطاب کریں گے, وہ چیلنج جو مریم نواز نے اور مسلم لیگ نون نے کیا تھا اس چیلنج کا جواب دیا جائے گا, جو نہیں دے سکے. اور عمران خان نے بھی اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ عوام بہت سمجھدار ہے, عوام سب سمجھتی ہے. اچھا, جو عمران خان ہے اور عمران خان کے جو فالوورز بھی ہیں, ان کا جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا, یا ان کا جو معیار ہے وہ بہت ہائی ہے. کوئی بھی شخص تھوڑا سا بھی اگر اس میں متزلزل ہوتا ہے نا, تو وہ نہ ورکرز مانتے ہیں نہ لیڈر مانتا ہے.
اب عمران خان کے بعد اس وقت جو گراؤنڈ کے اوپر جو سب سے بڑی شخصیت ہیں، جو عہدہ ہے بیسکلی کہ خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو بھی ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، یہ جو بھی ہوں، ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور وہ اس وقت طاقت میں بھی ہیں۔ ایک طاقت عمران خان کے پاس جیل کے اندر ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، دوسری طاقت یہ ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اگر گراؤنڈ میں کوئی طاقت موجود ہے تو وہ سی ایم خیبر پختونخوا ہے۔ اچھا، اسلام آباد کے اندر بھی وہ لیٹ ہوئے۔ دیکھیں، سی ایم کا قافلہ لیٹ ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، سی ایم کا اپنا لیٹ ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، کہ ان کے پاس اور زیادہ ذرائع ہیں، وہ بطور ہیلی کاپٹر یوز کر کے آ سکتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کا، وہ اور بھی کوئی ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، تو ان کا یہاں پہنچنے کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے، اور وہاں جب وہ بہت دیر سے پہنچے اس کے اوپر تو واقعی سوالات اٹھائے گئے۔ اچھا، چونکہ یہ ملاقات 2 ہفتے بعد تھوڑا سا مارجن ہم دے سکتے ہیں کہ وہ ٹائم بھی تو ظاہری بات ہے، لاہور جلسے میں 6 بجے انہوں نے لائٹیں اور شائٹیں آف کر دیں، اس حساب سے یار وہ چیز طے شدہ تھی نا، اگر 10 بجے وہ پہنچتے، دیکھیں این او سی میں تو لکھا ہوا تھا نا۔ نہیں زبیر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر 10 بجے تک ٹائم ہوتا جو جلسے عموماً چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ جیسے وہ لیٹ پہنچے، لیکن اس کے بعد مقدمے ہو گئے نا، خیر مقدمے تو وہاں پہ بھی ہوئے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ چونکہ 2 ہفتے بعد ملاقات ہونی تھی، اسی دوران عمران خان کا ایک میسج آیا تھا کہ کشتیاں جلا دو، خیبر پختونخوا حکومت جاتی ہے تو جاؤ، ہمارے پاس اب ڈو اور ڈائی سچویشن ہے۔ تو اس میں آج جو ان کی گفتگو ہوئی ہے عمران خان کی اور علی امین گنڈا پور کی، اس گفتگو کے دوران علی امین گنڈا پور نے اپنے ساتھ جو بیتے واقعات ہیں وہ تھوڑے سے شیئر کیے ہیں، اور اس کے بعد اب تک کی جو اپڈیٹ ہے، جس کے اندر آپ کی عمر صاحب آپ نے خبر دی تھی کہ لاہور جلسے کی این او سی مل جائے گی اگر خیبر پختونخوا حکومت کی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے، اور وہ خبر درست بھی ثابت ہوئی کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک سیٹلمنٹ ہے۔ عمران خان کو جو اصل غصہ ہے، وہ کچھ جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے رکاوٹیں لگائیں اور پھر وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ کسی حد تک ہٹائی بھی گئی اور جلسہ ہو گیا نا، جلسہ ہو گیا۔ اور اس میں ایک چیز جو ہے نا کہ یہ بھی ایک تاثر دیا گیا اس جلسہ بر وقت ختم کرنے میں اور علی امین گنڈا پور کی تقریر نہ کروانے میں، کہ یہ سارا سیٹلمنٹ تھی، یہ تاثر دیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اور اس میں کامیاب اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، کہ یہ ساری سیٹلمنٹ تھی، اور علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ اچھے بچوں کی طرح ہمارے ساری یہ سیٹلمنٹ کی تحت ہی یہ لیٹ آئے اور جلسہ ختم ہو گیا، اور وہاں پر آ کے عمران خان کی تصویر کو انہوں نے چوما اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اس کا بھی ایک بہت بڑا نقصان پہنچا۔ لاہور جاتے ہوئے زبیر صاحب نے یہ خبر دی تھی، جب ہم راستے میں ہم نے ویڈیو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، پھر میں نے ان سے نام پوچھا تھا، انہوں نے نہیں بتایا تھا، تو وہ اس سے بھی اگر آپ ریلیٹ کریں نا۔ اچھا، تو وہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو اپڈیٹ کیا کہ جی ابھی تک کیا چیزیں ہوئی ہیں، کیا گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ گفتگو کے دروازے 8 ستمبر کے جلسے کے بعد ختم ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، بند ہو چکے تھے۔ عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں خود مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ سی ایم ہے، اور انہوں نے ان کو اگلے ہی 2 دن جب بٹھایا گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی گفتگو ہوئی، اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں گفتگو ہوتی رہی۔ اب یہ لاہور جلسے میں جو سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی تھی، تو اس پہ عمران خان نے بھرمی کا اظہار کیا ہے کہ انف از انف۔ اب علی امین گنڈا پور کو پہلے انہوں نے خود اسائن کیا ہوا تھا کہ وہ کسی نہ کسی لیول پہ مذاکرات کریں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور علی امین کر بھی رہے تھے، ماحول بنا رہے تھے، راستہ بنا رہے تھے۔ اچھا، وہ اب انگیجمنٹ ان کی عمران خان نے روک دی تو وہ رک جانی چاہیے تھی، وہ نہیں رکی تو اس پہ انہوں نے بھرمی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو دی وارننگ۔ انہوں نے کہا جو میں کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ کی فکر نہیں کرنی، گورنر راج لگنا ہے تو لگ جائے، اب جو میرا موقف ہے وہ تمہارا موقف ہونا چاہیے۔ اب تم جلسے کے لیے لوگ تمہارا انتظار نہیں کریں گے، تم جلسے کو لیڈ کرو گے، لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے، تم پیچھے نہیں ہوگے، فرنٹ پہ علی امین گنڈا پور ہوں گے اور اس کے پیچھے باقی لوگ ہوں گے۔ اچھا، تو یہ چیز آج ہو چکی ہے طے۔ عمران خان نے بیان دیا تھا کشتیوں والی، آج علی امین گنڈا پور کو بتا دیا ہے کہ اب بیک ڈور شیک ڈور سارے کر دیں آپ بند، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب آپ فرنٹ ڈور پہ ہیں، اور میرے باہر نمائندے آپ ہیں، میری جگہ آپ ہیں، لیڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ پبلک انگیجمنٹ کی حد تک ہے، اور پبلک انگیجمنٹ جو پی ٹی اے نے کرنی ہے، اس وقت ہے ہی پبلک انگیجمنٹ نومر صاحب، مولانا فضل الرحمان کا معاملہ تو نہیں بننا۔ نہیں، مولانا فضل الرحمان وہ تو الگ ایک چیپٹر ہے، وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی، اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ساتھ بات کریں، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، ڈاکٹر عارف علوی مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے ہیں، حافظ نعیم الرحمان کے پاس بھی گئے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ان کی بات ہو رہی ہے، جی ڈی اے اور باقی تمام تنظیموں سے بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ابھی بھی اس چیز کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہم ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے تو خون خرابہ ہوگا، تشدد ہوگا، تصادم ہوگا۔
اب دیکھیں یہ معاملہ اب افہام و تفہیم کے ساتھ نہیں کرنا. آپ نے ایک طرف تو آپ کی آئین کھڑا ہے, ایک طرف آپ کی عدلیہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے, دوسری طرف اگر آپ کہیں جی نہیں جی تصادم ہوگا, آپ اپنی نہیں تو وہ ایک فریق اگر بدماشی کر رہا ہے تو دوسرے کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے پھر وہ ظاہری بات ہے, وہ بھی اپنی استطاعت میں کھڑا ہوتا ہے. جب عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی, یہ دھوکے باز ہیں, یہ وہی کام کر رہے ہیں جو یحییٰ خان نے کیا, یہ بڑا کلیئر ہے اور مسلسل کہہ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے یہ میڈیا ٹاک کے دوران کیا, انہوں نے آپ کو یاد ہے یہ بھی کہا تھا کہ شیخ مشیب کو انگیج کیا گیا تھا, مطلب دھوکے باز ہے. تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور کو انگیجمنٹ بند کر دینی چاہیے تھی نا, انگیجمنٹ نہیں بند ہوئی, باوجود اس کے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہوگی. علی امین گنڈاپور آن بورڈ تھے, وہ بات چیت کا دروازہ انہوں نے بند نہیں کیا ہوا تھا, جس کے اوپر آج عمران خان لیکن یہ دیکھیں اب عمران خان اس انسٹنس تک جا رہے ہیں, اتنی انتہا مطلب ظاہری بات ہے وہ گیم لاسٹ جو آپ کہیں کہ فائنل راؤنڈ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. پارٹی میں ان کی لڑائیاں ہوئی ہوئی ہیں, علی حماد اظہر سنا ہے لڑا ہے, شیخ امتیاز نے کسی کو مارا ہے, یہ اس طرح تو جہاد نہیں ہوتے. ایک چیز ہم آپ سے پوچھیں صرف میں کلیریفائی کرنے کے لیے آن بیس آف انفارمیشن کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر یہ تنقید ہم بھی کر رہے ہیں یا پارٹی بھی کر رہی ہے, یہ عمران خان نے بھی کی ہے, لیکن چونکہ اب ان کو عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے تو نوئنگ علی امین گنڈاپور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو عمران خان کہے گا وہی علی امین گنڈاپور کا اگلے جلسے میں آپ کو نظر آئیں گے. جو جلسے سے پہلے زبیر بھائی ابھی سٹارٹ ہو جائے گا نا جمعرات جمعہ ہفتہ بڑا نظر آئیں گے آپ کو. نہیں وہ کے پی ہاؤس میں اجلاس میں نے بتایا نا تقریباً 5-6 گھنٹے وہ اجلاس آج چلتا رہا. علی امین گنڈاپور ابھی جس ٹائم ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو وہ اس ٹائم اسلام آباد نہیں ہے. وہ تو سیریس ہے لیکن کچھ لوگ سیریس نہیں ہیں جو لڑائیاں کر رہے ہیں. دیکھیں پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پارٹی کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. وہ میں کیوں کہہ رہا تھا, اس وقت لاہور میں جو پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا بہت بڑی کامیابی ملی. ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے وہ فنش نہیں کر پائے, وائنڈ اپ نہیں کر پائے, لیکن جو 9 مئی کے بعد پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کوئی اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہی تھی, لیکن وہ ایکٹیویٹی ہوئی اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ تو لاہور کی تنظیم کو جاتا ہے. اب اس لاہور کی سارا آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, میڈیا کے اوپر بھی, ہر ورکر جو ہے وہ شیخ امتیاز کو کریڈٹ دے رہے ہیں, سیکرٹری جنرل ہے جو اویس یونس ہیں ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں, عالیہ حمزہ جو سب سے زیادہ چیف جس نے درخواست دی, جس کی درخواست پر جلسہ جو جلسے کے لیے جتنی موبلائزیشن کی گئی تھی, جو مہم چلائی گئی تھی, اس کے لیے عائشہ بھٹا کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. تو یہ تمام وہ لوگ تھے جو لاہور کی نئی تنظیم تھی. لیکن اس چیز میں, ان تمام ایکٹیویٹی میں, پنجاب کے اندر اتنی بڑی کامیابی میں ایک جو شخص تھا اس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ میں لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہوں, میرا تو نام ہی کہیں نہیں ہے, وہ ہے حماد اظہر. آپ نے کہیں دیکھا حماد اظہر کا کوئی ویڈیو میسج آیا ہو؟ آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ حماد اظہر کے سوائے اس جو جلسے میں انہوں نے تقریر کیا اس کے بغیر انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کی؟ پنجاب کے صدر ہیں نا, انہوں نے عہدہ لیا ہوا ہے, وہ بار بار ریزائن کرتے ہیں, عمران خان ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلے. اب میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی صفائی ہو جائے گی کیونکہ یہ آئینی ترمیم والا معاملہ آ گیا. اب اس میں ہوا گیا, جلسہ ہو گیا, اتنی بڑی کامیابی ہوئی. اس کامیابی کے بعد آپ نے دیکھا کہ لاہور کے جو صدر ہیں شیخ امتیاز, ان کے ساتھ یہ پنجاب اسمبلی میں, یہ پرسوں کا واقعہ, پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا. اس پارلیمانی پارٹی اجلاس میں جو شیخ امتیاز ہیں ان کو حماد اظہر کے ایک بڑے قریبی سمجھے جانے والے ایم پی اے ہیں فرق مون صاحب, انہوں نے کچھ سوال و جواب کیے اور اس سوال جواب میں کچھ تلخیاں اتنی بڑھ گئیں کہ بات جو ہے نا وہ کچھ نازیبا الفاظ تک پہنچ گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے اور ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے. اس اسمبلی لڑے ہیں باقاعدہ لڑے, تھپڑ لگے ہیں. اور سوال کیا پوچھا گیا تھا ان سے؟ سوال دیکھیں, ایک تو سوال یہ پوچھا گیا تھا نا, وہ جو کنٹینر تھا نا جو اسٹیج کے لیے, وہ لیا گیا تھا. ایک رہنما ہے میرے ذہن سے ان کا نام, وہ آئی پی پی میں چلے گئے تھے, شعیب صدیقی. نہیں شعیب صدیقی نہیں ہے, رامے ایک ہے, وہ آئی پی پی میں چلے گئے, ان سے کنٹینر لیا گیا تھا. حالانکہ کنٹینر ان کا بھی نہیں تھا, انہوں نے کسی کو آگے سولڈ آؤٹ کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے کنٹینر آئی پی پی کے رہنما سے کیوں لیا؟ اور بھائی وہاں پر 4 گھنٹوں میں انتظامات کرنے ہیں, جہاں صبح تک وہاں کچھ تھا ہی نہیں یار, گورنمنٹ سے کنٹینر لے لو, کچھ لے لو, وہاں پہ انتظامات ہی کرنے ہیں, اسٹیج ہی بنانا ہے. اچھا ایک سوال یہ تھا. دوسرا یہ سوال کیا گیا کہ بھائی اس میں اس لاہور کے جلسے میں کتنا فنڈ اکٹھا ہوا ہے اس جلسے کے لیے اور لگائے کتنے گئے؟ اب اس میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا جلسہ بھی ہو. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی فنڈنگ ہوئی ہے؟ 16 لاکھ روپے میں یہ جلسہ ہوا ہے.
16 लाख की सिर्फ फंडिंग हुई है और वो अच्छा फंडिंग वो भी 16 लाख में मेरे ख्याल में ये डीजे वगैरह को इन्होंने दिए होंगे, हाँ, स्पीकर उसके वगैरह, लिए लाइटें भी नहीं थी देखिए, यार लॉजिस्टिक कोई के था लिए ही तो नहीं, काम इंतजाम होता है ना, देखें। लॉजिस्टिक के लिए इतना तो लग ही जाता है। अब उसमें 16 लाख भी ये नहीं कि कोई पार्टी के लिए स्पेशल फंडिंग हुई है, वो पार्टी के अंदर ही जो डोनर्स थे उन्होंने कुछ दे दिला के ना वो इंतजामात किए। ये वो तो अब इंतजामात से आगे मामला बढ़ चुका है। बजाय उसको सेलिब्रेट करने के, बजाय क्रेडिट देने के, आप लाहौर की पूरी तंजीम को क्रश कर रहे हैं, उनको अपने लोगों से गालियां दिलवा रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है आपकी कि बल्ले नहीं हुई ना, आपकी आपके बल्ले नहीं हुई। आप 2 सालों से एक एक्टिविटी, एक पीटीआई का झंडा आप लहरा नहीं सकते थे। आप झंडा लहराने आते थे, पेशावर में जलसा हो रहा है, स्वाबी में आप सुनील शेट्टी बन के तकरीरें कर रहे थे, फिर आप उसके बाद नजर एक लाहौर की वो रैली में वो नजर आए। अच्छा वो हर जगह नजर आए और हर जगह उन्होंने ये बताया है बड़े उसके साथ हाजिरी लगाने आ जाते हैं कि भाई इसके बाद मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे से जो बयान कोई पकड़े लिया नहीं जाए गए। वो मेरा नहीं होगा, और उसके बाद जो है मैं अपना क्लियर कर दूं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। यार देखिए, एक हमारे अंदर जो है- इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाहौर का जो जलसा हो रहा था ना, इसमें सारी पकड़ दकड़ हो रही थी, सारी चीजें, सारे 300 बंदे के जो है ना वो ऑर्डर जारी हुए हैं नजरबंदी के। हर पीटीआई का जो एक वर्कर भी है ना वो भी अपने घर इस वक्त मौजूद नहीं है, वो भी मुख्तलिफ अपनी लोकेशन बदला रहा है, कभी हमने कहीं बहुत से जा रहा लोगों है, से कभी- राब्ता किया, बहुत उन्होंने सारे कहा जी लोगों हम से लोकेशन मुलाकात ऐसी हमारी नहीं बता इस वजह सकते। से नहीं हुई कि वो बेचारे Different जगह पर हर 1 घंटा 2 छुपते घंटे फिर रहे थे यार। लोकेशन चेंज कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत में पंजाब की जो तंजीम है, जो सदर हैं पंजाब के, वो कहाँ थे? और उनको कभी ना उनकी नजरबंदी के कोई अहकाम आते हैं, ना उनको कोई गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारा इतना मामला हो रहा है, लेकिन यार उनको कौन जुबैर साहब, protect कर ये रहा है? आपके अल्फाज से उस दिन आपने कहे थे कि हम ना होंगे तो हमारे बाद और बहुत होंगे, तो अमाद अजहर नहीं है तो अली हमजा ने करवा लिया ना, जलसा अवैस तो हो यूनुस ने गया करा लिया, शेख इम्तियाज ने करा लिया। सो अगेन वही बात है कि ये मैटर नहीं करता। लेकिन फिर बदकिस्मती देखें पार्टी की कि यार लोग कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज रहे हैं, कोई बेचारे इमरान खान जो है वो ऑल आउट चले गए हैं, वो जेल के अंदर वो कह रहे हैं यार कि मैं जेल जा सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते। लेकिन वही है कि हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है, या जो असल बात ये है कि इमरान खान है और उनके अवाम है, ये पार्टी बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करती और ना इसकी कोई वर्थ है। सो वो अपना अवाम खान के साथ हैं, खान की कॉल के पीछे हैं। जो लीड करेगा वो हीरो बनेगा, जो नहीं करेगा तो लोगों को पता है आजकल। सर कमेंट पढ़ो सर। नहीं जी, वो बुशरा बीबी वाली खबर को हाँ, छोड़ दो। बुशरा बीबी वाली रह गई, बुशरा बीबी वाली, वो अडियाला जेल में बेसिकली उनके जो वकील है ना उस्मान रियाज गिल साहब, वो बीमार है, तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी हुई थी और साथ में मेडिकल रिपोर्ट्स, हालांकि वकील कभी अदालतों में मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं लफ करवाते कि ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये वो जेन्युइनली बीमार है। तो उस पे जो अदालत है ना वो ये कह रही थी कि नहीं आप डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं, आप तो वकील चेंज करें। तो बुशरा बीबी ने अपने जो लॉयर्स हैं ना उनको कहा जज साहब को कहें दें फैसला जो इन्होंने देना है, वैसे ही इन्होंने सज़ा देनी है, वैसे ही क्या ये फेयर ट्रायल के नाम के ऊपर ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं इतने अरसे से जो हमारे साथ हो रहा है, ये कोई फेयर ट्रायल हो रहा है। तो बुशरा बीबी ने उनको कहा कि ये आप दें, आप बिल्कुल जो सज़ा देनी है वो दें। फिर वहाँ पे जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब थे उन्होंने अदालत में कहा कि आप इस एक केस को लेके बैठे हुए हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है और ये मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, साथ में आप बाकी केसेस को देखें ना, इस केस की वजह से आपने बाकी तमाम केसेस को पेंडिंग में रखा हुआ है, उसका क्या बनेगा। तो बात ये है कि इस वक्त जो इमरान खान का जो एक है ना स्टांस, बुशरा बीबी 2 कदम उनसे आगे हैं। बुशरा बीबी इस वक्त जो है ना वो ये जिस तरीके से कहती है बस सजा दो, जो देना है करना वो करो। ये ज़हनी तौर पर तैयार है। देखें बेसिकली तो बुशरा बीबी की जो इस वक्त गिरफ्तारी है ना वो तो है ही गैर कानूनी। एक तरफ तो आपका जो नैब तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है वो उसका फैसला आ चुका है, उसके बाद तो उनकी कैद बनती ही नहीं है। वो और तो यार वैसे वो उनका मैं ऊपर केस ही मैं नहीं इसके बनता। अंदर एक तो ऐड करना चाह रहा हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने ट्वीट भी किया था, लेकिन मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से नहीं बता सका हूँ। वो वैसे मैं बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ज़ाहिर बताने चाहिए कि उनको, उनकी जो बेटी है ना और उनकी जो फैमिली है, जो पहले से उनकी फैमिली है, वो ज़ाहिर उनसे मुलाकात उनकी करवाई जाती थी। लेकिन ये अब 4 हफ्ते हो चुके हैं कि उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जैसे इमरान खान के बच्चों से फ़ोन पे बात नहीं करवाई जा रही ना, उनकी जो बेटी है उनको बुलाया जाता है, सुबह 10 बजे वो जाके बैठती हैं, शाम 5 बजे तक वो बैठी रहती हैं, इंतज़ार करवाया जाता है। और 5 बजे कहते हैं जी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया, आप सामान रखें और वापस चले जाएं। तो ये 4 हफ्ते से ही हो रहा है। और दूसरा ये है कि 3 हफ्ते तक उनको सामान भी नहीं मिला, फिर चौथे हफ्ते जाके फिर उनको सामान डिलीवर। लेकिन उन्होंने आज कह दिया ना कि मेरा फैसला जो करना है कर दें, बीबी से भैया मुतालिक एक वेट और ना चीज़ करें। जो मिसकंसेप्शन लोगों का, हम सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं इस प्लेटफॉर्म से भी। हमारा पहला व्लॉग भी जब पहला हमने 3 स्टार्ट किया था तो उसमें भी हमने, क्योंकि स्टोरी उस दिन की वही थी, तो हमने सबसे ज़्यादा तनकीद की। लेकिन देखिए जो मिसकंसेप्शन है उनके बारे में कि इमरान खान ने जो उस वक्त के DGISI थे उनको इसलिए चेंज किया कि उन्होंने बीबी से मुतालिक कुछ दस्तावेज़ात दिखाई थी करप्शन की।
مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ آج اس سے بڑے عہدے کے اوپر ہیں, ایک کیس بتا دیں جو بشرا بی بی کے اوپر کرپشن کا ہو, سوائے یہ توشہ خانہ. اگر کوئی کرپشن کا کیس ہوتا تو یہ عدت نکاح جو بھونڈا ترین کیس ہے جس میں آپ نے شرعی قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے نچلی سطح کا کوئی کیس پاکستان کی تاریخ میں نہیں بن سکتا. آپ نے وہ کیس بنایا. اگر ان کے خلاف کوئی جینوئن چیز ہوتی, وہ جو رسیدیں لوگ کہتے ہیں جی بھی رسیدیں دکھائی گئی تھی, تو ان رسیدوں نہیں ہو سکتا ہے, ابھی انسان ہے, غلطیاں بازی میں ان سے ہوئی, اور لیکن اب ان کے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں. وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہیں اور انہوں نے میسج بھی دے دیا کہ آپ نے جو فیصلہ دینا دے دیں. زبیر بھی پڑھے نا کامنٹس پڑھتے ہیں جی. مزمل حسین صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جی میں 60 سال کا ان کی عمر ہے. اچھا جی. اور آئی ایم 60 ایئر اولڈ, آئی ایم ہوپ لیس اولڈر جرنلسٹ یو اینڈ ہاں اچھا ان کی پتہ نہیں لکھائی ایسی ہے. بہرحال یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں 60 سال کی ان کی عمر ہے اور اس وقت یہ نا امید ہو چکے ہیں تمام صحافیوں سے, لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. اور بہت شکریہ جی آپ کا, بس دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں, اور اللہ آپ کو بھی صحت تندرستی دے. حامد مرزا صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی شوڈ کانٹیکٹ ود ماہم بلوچ, ٹیل دیم برنگ آل دوز پروٹیسٹرز ٹو راولپنڈی. مارنگ بلوچ اچھا اس پہ نا زبیر بھائی, اس پر میں نے وہ کہا تھا نا, اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے کیونکہ جو اکتوبر میں بڑا جرگا آ رہا ہے نا پی ٹی ایم والا, پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے تھے یار. ویسے یہ میں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا, مارنگ بلو ان کی اپنی موومنٹ ہے اور ظاہر ہے جسٹ موومنٹ ہے, اس میں ان کا حق ہے, لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی موومنٹس ہیں نا, یہ ان کو مرج ہونا جانا چاہیے بڑی موومنٹ میں. جب تک ملک میں قانون نہیں ہوگا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, یہ سارے جو باقی ان کے مطالبات ہیں نا یہ نہیں پورے ہو سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی موومنٹ سے بہتر یہ ہے بڑی موومنٹ. وہ بھی اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات کر رہے ہیں نا, بیسیکلی بڑے لیول پہ بات جہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ چیزیں نہیں ہوگی. لیکن ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے. ہمیں اس کو تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو بلوچستان کے ایشوز ہیں نا وہ مین اسٹریم میڈیا میں آتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو کرنی چاہیے, ہمیں تو اور یوٹیوب کا بھی ایشو یہ ہے کہ یوٹیوب بھی جو ہے نا وہ زیادہ پولیٹیکل سینٹرک ہوتا جا رہا ہے. جو یہ ایشوز ہیں, جو بیسک ایشوز ہیں, بلوچستان کے جو مسائل ہیں, انٹیریئر سندھ کے جو مسائل ہیں, ان مسائل کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جو بیسکلی ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے, ہمارے پاس نہیں, ہماری کوشش ہے تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بھئی آخر معاملہ انفارمیشن تو ہمیں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں انفارم کرنا چاہیے باقی سب کو بھی کہ بھی آخر سچویشن ہے کہ تاکہ پروپیگنڈا نہ کہیں ہو سکے, جہاں تک ہماری کوشش ہونی چاہیے. فرزانہ ندیم صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آئی وازنٹ ریگولر فالوور آف یور تین بٹ ناؤ جسٹ بیکاز آف صدیق جان بیکم ریگولر, یو گائز آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, کیپ اٹ اپ. آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ صدیق کا, آپ دونوں کا شکریہ. رضوانہ خان ہے, یہ کہہ رہی ہیں جی وی آر واچنگ یو فرام کینیڈا, سو فار یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ جاب, آور ویل وشز آلویز ود یو. Pakistan badly need more honest, qualified, professional, energetic, patriotic, graceful, loyal to the nation kinds of journalists. Loyals. اچھا لائلز. وہ کینیڈا میں رضوانہ خان ٹھنڈ آنے والی ہے اور یہاں پر گرمی بہت بڑھ رہی ہے. نہیں اب تو ادھر مطلب زیادہ موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہوگا, تو آپ اسی طرح ہمیں اپنا خیال رکھیے گا. خیال رکھیں. مائرہ مراد یہ کہہ رہی ہیں جی آئی ٹریولی انجوائے یور ویلاگ, اٹس ویری ویل لیڈ آؤٹ اینڈ یو گیز اسپیک کلیئرلی اینڈ ٹو دا پوائنٹ. آئی آلسو انجوائڈ یور جلسہ واک, لوکنگ فار انٹرنیٹ, ویل ڈن. وہ بڑا ہے, اس پہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں. کوشش کریں گے اب تھوڑا سا کیری آن دس, لائک اس طرح کی سائیڈ سٹوریز جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں جب اس طرح کا سفر ہوتا ہے. راجہ ثاقب یہ کہہ رہے ہیں جی عمر بھائی شلوار قمیض میں آپ اچھے لگتے ہیں. یار جو ہے میرے پاس وہ پہن آتا ہوں, جب وہ دھلی بھی نہیں ہوتی تو پھر نہیں آپ کے پاس, مطلب جو ہے وہ پہن آتا ہوں. فرح حق, now I am addicted to 3 after عمران ریاض خان and صدیق جان and TM. یہ TM کون ہے؟ I don't know. اگلے کامنٹ میں آپ بتائیں, اور بڑی مہربانی آپ. بس جی اور بھی بہت کامنٹس بہت ہیں یار, کامنٹس تو یار بالکل. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ, جب موڈ آف ہوتا ہے کامنٹس پڑھ لیتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے. فریحہ رضا ہیں, یہ کہہ رہی ہیں زبیر خان صاحب آئی تھنک یو شوڈ ایکسرسائز سم ٹائم. یہ مجھے بھی فیل ہو رہا ہے. ویری بہت اچھا کہا آپ نے. یہ بہت ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تقریباً کوئی 20-22 دن ہو گئے ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈیو سے نکل کے واک کریں, لیکن بس وہ جب واک کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ہم گھر جاتے ہیں. گھر سے کال آتا ہے. ریاض اقبال صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سر لیکن سر عوام تو صرف جلسوں میں آتی ہے, یہ کال بھی کوئی دے دیں کہ عوام نکلیں اور اسلام آباد پہنچیں,
जजेस को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ यही एक सूरत है पाकिस्तान को बचाने का, नहीं तो इस वक्त यही काजी पाकिस्तान के लिए अमेरिका, इंडिया और इसराइल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इसके लिए हमारा इस वीडियो से पहले वाला जो व्लॉग है उसमें ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।